نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ جی آپ واہ، سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ جی محمود بن ایاز. محمود بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. حکم کریں محمود بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ جی حکم نہیں، مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے. جی سر یہ ہے، بولیں. تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں آپ کا. جی سر. اصل میں جو مجھے بات کرنی ہے وہ تھوڑا سا اس کی بنیاد قوم ہے، اور میں اسی کی بنیاد سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء صاحب کہ شیعہ فقہ میں اگر کوئی نسب اپنا چینج کر لیتا ہے، اور نسب تقریباً یہ سمجھ لیجیے 850 سال پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی جی بات سن رہا ہوں. 850 سال پہلے کوئی نسب اپنا چینج کر لیتا ہے، اور جتنی بھی پیڑھی آئی ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا خامیازہ کیا ہوگا؟ یہ ایک فراڈ ہے بھائی. اس میں دیکھیں اگر کوئی اپنا نسب، یعنی نسب چینج تو نہیں ہوتا اس سے، یعنی اپنے آپ کو جھوٹ بولتا نا. آپ فرض کریں کہ ایک شخص زرداری خاندان سے نہیں ہے، وہ کہتے میں زرداری ہوں. یا ایک شخص سید نہیں، وہ کہتے سید ہوں. یا اموی نہیں ہے، یا بنی عباس میں سے نہیں ہے، وہ کہتے کہ میں بنی عباسی ہوں. تو ایک فراڈ ہے، ایک جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے نسب، کہ اس نے نسب اور ہے مذہب اور ہے. ایک شخص مثلا کسی بھی نسب سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مذہب کچھ اور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں فلان خاندان سے ہوں، وہ ہو سکتا ہے دین اس کا کرسچن ہو. مثلا پاکستان میں جو پٹھان ہے نا، پٹھان اکثر مسلمان ہیں، لیکن ان میں پٹھان ہندو بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے پٹھان ہیں ایسے ہندو ہیں پٹھان. تو یا پٹھان ایسے ہیں شیعہ ہیں، یا پٹھان ایسے ہیں کہ حنفی ہیں. تو یہ نسب جو ہے اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے فراڈ کیا، یہ تو تاریخ میں بہت ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، یا مثلا مالی منفعت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے انصاب چینج کیے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے انصاب سے ظاہر کیے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو، یا ان سے کوئی کسی سے اگر چپ رہے تھے خوف ہو رہا تھا ان کا. یہ ہے اس کا بھائی. ایکچولی آپ تو خود ماشاءاللہ افغانستان سے ہی بلانگ کرتے ہیں شاید. جی 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 مجھے ایسا لگا آپ کو دیکھ کے نا. جی افغانستان سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ افغانستان میں مطلب اس زمانے میں بھی شاید شیعہ اکثریت زیادہ نہیں تھی، بہت کم ہوا کرتی تھی. تو جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں، جی 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 اس زمانے میں بھی بہت کم ہوا کرتی تھی. تو اس ٹائم بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوا تھا سنی اور شیعہ میں. تو بہت سے لوگوں نے اپنا جو کیا کہنا چاہیے، جو یہ سنی سے شیعہ سے سنی ہو گئے تھے وہ لوگ. جی اچھا، میرا مقصد یہ تھا آپ سے ساتھ جوائن ہونے کا، کیونکہ جعفر بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی یہاں پہ. میں نے ان کو بتایا تھا کہ کچھ سوالات ہیں اسی سے نسب سے ریلیٹڈ. اگر کوئی اس بنیاد پہ کر لیتا ہے اور اس کے مطلب جو بھی ان کی جنریشن آتی ہے ان کو نہیں معلوم چلتا ہے، تو اس کا پھر کوئی مطلب گناہ تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں اگر وہ کسی نے دیکھیں اگر مجبوری ہے، اگر وہ فرض کریں وہ شیعہ خاندان سے ہے، ٹھیک ہے نا، شیعہ سب قتل ہو رہے ہیں، تو اس نے چھپا دیا اپنا نسب، کہتے ہیں میں فلانی خاندان سے ہوں. پھر اسی طرح تقیہ کرتے کرتے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتے تھے کہ شیعہ قتل ہوتے تھے تو وہ بیچارے چھپا دیتے اپنے مذہب کو. پھر وہ کسی ایسے جگہ رہتے تھے کہ وہاں پہ سب اکثریت مخالفین کی ہے، ان کو زبردستی مسجد جانا پڑتا تھا، ان کے ساتھ نماز جمعہ وغیرہ پڑھنا پڑتا تھا. پھر اسی طرح ان کے بچے اسی ماحول میں بڑے ہو گئے، پھر وہ ان کے اگلی نسل وہ مخالفین میں سے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر جانتا ہے. ہم لوگوں کے جو اموات ہیں ہمارے، ہم ان کے عذر تو نہیں جانتے ان کے حالات کیا تھے. تو پرانے زمانے میں انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی، پھر ان کی مجبوریاں بھی تھیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اموات کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ حسن عاقبت عطا کرے. جو لوگ دنیا سے گئے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کریم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی مجبوریوں کو. جی جی ہم نہیں جانتے ان کے حالات کو. دیکھیں ہر آدمی کے حالات، اب اسی زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، اب اسی زمانے میں ہم رہتے ہیں. ایک آدمی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ایسے مشکلات ہوں گے جو ہم نہیں جانتے. اب میں رہتا ہوں جہاں پہ، ہو سکتا ہے میرے ایسے مشکلات ہوں
ज़िंदगी में कि मेरे माँ बाप भी नहीं जानते होंगे, मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे, मेरे रिश्तेदार भी नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये हर एक की पोजीशन और उसकी मुश्किलात और उसके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन हालात से वो गुजरता है, वो अल्लाह जानता है, ठीक है ना। हम तो इसका फैसला, अब दुनिया से वो लोग गए हैं, उन्होंने गुनाह किया नहीं किया, वो अल्लाह ही जानता है, हमें क्या मालूम भाई। जी जी, असल में चक्कर क्या है, मेरा ही ताल्लुक है ऐसे ख़ानदान से जो कि मतलब ये समझ लीजिए कि बचपन से हमें बताया गया था कि हम कुछ और ही ये, मगर जैसी अभी मेरी उम्र तकरीबन अल्लाह साहब 36 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं गल्फ में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक जो है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से है, ये समझ लीजिए। तो वहाँ पर मेरा जो ददियाल है उसमें ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि उसमें इस्लामिक कल्चर नहीं है ज़्यादा, मतलब कोई मतलब ज़्यादा कुछ होता है ना ऐसा कि ज़्यादा जानते नहीं हैं। गांव में आजकल आप देखते हैं विलेजेस में अगर आप चले जाएं तो उनको ज़्यादा दीन की मालूमात नहीं होती। तो इस तरह से जब मैं तकरीबन 30 साल का था तो मुझे कुछ ख्वाब आना शुरू हुए, जो मैंने अहले बैत अतहार को जो हैं बहुत से उनको मैंने अपने ख्वाब में देखा। सबसे पहले ज़ियारत हुई थी, मैं ज़्यादा ख्वाब तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मुनासिब भी नहीं है प्लेटफॉर्म पे। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम की मुझे ज़ियारत हुई तो मैं एकदम खौफ में आ गया ना, एकदम से मैं डर गया। अच्छी बात है, कोई शरीफ बात करें भाई, कोई अगर सवाल है हमसे, कोई बात है तो कर दें भाई। जी 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 जी, बस मैं यही पूछ रहा था आपसे, मेरा यही सवाल था कि इसका कोई गुनाह तो नहीं है? अल्लाह जानता हूँ, माजी में जो लोग हैं अल्लाह उनका हाल जानता है भाई, हम नहीं जानते। ओके, अच्छा। और मैं अगर हालात चाहता हूँ कि आपके हालात हमें कुछ पता है। देखें अबू बकर उमर के कज़िया जो है ना, एक शख्स को हम जानते हैं भाई, उसका ये नाम है, उसने ये काम किए हैं भाई, वो हम जानते हैं उसको। अब आगे मजहूल शख्स के मुतालिक पूछते हैं ना, क्या मैं उसको नहीं जानता कि 800 साल पहले एक आदमी ने अपना नसब चेंज किया था। अब मैं उसकी तफसीलात मालूम हो तो बताएंगे ना कि उससे अच्छा किया या बुरा किया, जब तफसीलात ही नहीं मालूम। कोई और सवाल है भाई साहब हमसे? बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल, मुझे आपसे वो है। और दूसरी बात, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ शियत का आपके उससे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीका लह, वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलियन हुज्जतुल्लाह व खलीफतुल्लाह व वसी रसूलिल्लाह बिला फसल, वसी रसूलिल्लाह बिला फसल, बिला फसल, वसीउल रसूलुल्लाह बिला फसल, बिला फसल। व अशहदु अन्ना बिला फसल, व अशहदु अन्ना फातिमतुज़्ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, सय्यदतुल निसाइल आलमीन, व अशहदु अन्नल हसन वल हुसैन, व अशहदु अन्ना हसन वल हुसैन, व अली इब्नुल हुसैन, व अली इब्नुल हुसैन, व मुहम्मद इब्न अली, व मुहम्मद इब्न अली, व अली इब्न व जाफर इब्न मुहम्मद, व जाफर इब्न मुहम्मद, व मूसा इब्न जाफर, व मूसा इब्न जाफर, व अली इब्न मूसा, व अली इब्न मूसा,
ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی وحسن ابن علی والامام المہدی وامام المہدی ابن الحسن ابن الحسن حجج اللہ حجج اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء اللہ واوصیاء واوصیاء رسول اللہ. رسول اللہ. آج سے میں 12 اماموں کا آج سے میں 12 اماموں کا پیروکار محب پیروکار محب اور فرمان بردار ہوں. اور فرما بردار ہوں. ان کو اپنے اوپر اللہ کا حجت سمجھتا ہوں. ان کو اپنے اوپر اللہ کا حجت سمجھتا ہوں. ان کے شیعوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کے شیعوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی محبت اور ان کی نصرت میرا دین ہے. اہل بیت طاہرین کی نصرت اور محبت میری دین ہے. نصرت اور محبت میرا دین ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اموات کی مغفرت کرے اور آپ کے حاجتیں رواں ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں. خداوند متعال آپ کو عزت دے، دنیا و آخرت کے میں کامیاب بنائے. بہت مہربانی آپ.